السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ہم اپنے اس یوٹیوب چینل کا پہلا سیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں، جس میں نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم اپنی مائنڈ پاور کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیوٹی لے کر آئیں زندگی میں، اور ہمارے ذہن میں جو ایسے کہنا چاہیے کہ ان ہائیجینک بیکٹیریا موجود ہیں جو ہماری سوچوں کو کرپٹ کرتے ہیں، جو ہمارے تعلقات کو خراب کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر ہم بات کریں۔ الحمدللہ ہمارا وہ سیشن کمپلیٹ ہوا۔ اب اس دوسرے سیشن میں ہم کچھ عملی نمونے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور دنیا کے جو بھی کردار ہیں اس میں سب سے زیادہ خوبصورت اور مکمل کردار ہماری امہات اور ہماری صحابیات کا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں باہمت، باحوصلہ اور پرعزم خواتین کی، تو سب سے پہلے اسلام کی اولین خواتین ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں۔ ان میں ہماری مائیں بھی موجود ہیں اور صحابیات بھی موجود ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے، ایسی تمام باہمت اور پرعزم خواتین کی لائف ہسٹری کے بارے میں کچھ ایسی معلومات جو یا تو کتابوں میں موجود نہیں ہیں، اور اگر موجود ہیں تو بہت مختصراً موجود ہیں۔ ویمن ان ہڈ کے تحت ہم ان خواتین کا، ان صحابیات کا انٹروڈکشن بھی سمجھیں گے، اور ساتھ ساتھ ان حوصلہ مند خواتین سے اپنی زندگیوں کے اسباق بھی سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، ہم سب کے مزاج مختلف ہیں، ہم سب کی عادات مختلف ہیں، ہم سب کی شکلیں مختلف ہیں۔ ہماری سوچ، ہماری منزل، ہمارے خواب، ہماری تعبیریں سب ایک دوسرے سے مختلف چیزیں ہیں۔ ہماری چاہتیں، ہماری تلاش، ہماری نفسیات، ہماری خواہشات مختلف ہیں۔ ہماری راستے اور ہماری منزلیں مختلف ہیں۔ ہماری ان تمام چیزوں کا مختلف ہونا کائنات کا حسن بھی ہے اور کائنات کو چلانے کا راز بھی ہے۔ اس معاشرے میں ہر شخص اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یا وہ انسپائر ہو رہا ہے یا وہ انسپائر کر رہا ہے۔ اگر وہ کسی شخصیات سے انسپائر ہو رہا ہے تو کل کو وہ بھی کچھ شخصیات کو انسپائر کرے گا، یہ لازمی بات ہے۔ انسپائر کرنے والے لوگ کامیاب لوگ کہلاتے ہیں، اور یہ کامیاب لوگوں کے پیچھے چلنے والے بھی نقش قدم میں کامیاب لوگوں کو ہی چھوڑتے ہیں۔ کامیاب اور مؤثر شخصیات میں کچھ بنیادی خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ بنیادی اسکلز ہوتی ہیں جو دنیا کے ہر اس انسان میں پائی جاتی ہیں جو کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ یہ چند لازمی اسکلز کا اپنے اندر لے کر آنا، اپنے خود اس کو سیکھنا، در حقیقت کامیابی کی طرف ایک قدم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کامیابیوں کی منزلیں ایسے طے کرتے ہیں کہ وہ مرشد بن جاتے ہیں، اور ان مرشدوں کے پیچھے چلنا ہمارے لیے خود کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ بن مرشد لوگ بے فیض لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری لائف میں کوئی نہ کوئی مرشد، کوئی نہ کوئی مینٹور ضرور ہونا چاہیے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ مینٹور ہماری اسلامک ہسٹری سے ہماری ہی امہات یا صحابیات ہوں۔ انسپائریشن خیالات کی تبدیلی ہے، اور اس خیالات کے اوپر، ان سوچ کے اوپر، افکار کے اوپر ہم اپنے پچھلے سیشن میں بہت بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہے کہ جس نے پچھلے سیشن نہیں اٹینڈ کیے، تو اس سیریز کو شروع کرنے سے پہلے لازمی وہ سیشن اٹینڈ کر لیجیے گا۔ مرشد کی زندگی خود ایک روشنی ہوتی ہے، ایک مینار نور ہوتی ہے۔ وہ ہمارے کندھے پہ ہاتھ مار کے یا چھڑی گھما کے ہم کو کامیابی کا راستہ نہیں بتاتا، بلکہ اپنے علوم کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے ہمارے لیے راہ مقرر کرتا ہے کہ آئیے اس راہ پہ چلیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ایک دانا کا قول ہے کہ اگر استاد اپنے شاگردوں کو کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے شاگردوں کی ملاقات کچھ عظیم لوگوں سے کراتا رہے۔ تو میں بھی آپ کو کچھ عظیم لوگوں کے ساتھ ملاقات کرانے جا رہی ہوں۔ آج ہم جس عظیم خاتون کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام تھا لیلی، مگر تاریخ میں شفا بنت عبداللہ کے نام سے مشہور ہیں۔ عموماً کچھ ایسے کردار ہماری تاریخ میں موجود ہیں جن کو اوراق میں تو اتنی زیادہ جگہ نہیں ملی، مگر یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی ان کی مثال مینار نور کی طرح سے ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ اسکائی از اونلی ہر اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ واقعتاً وہ آسمان پہ ستاروں کی طرح جگمگاتی ایک خاتون ہیں۔ شفا بنت عبداللہ العدویہ یا قریشیہ، ان کا تعلق بنو عدی اور قریشیہ دونوں سے تھا۔ ان کی جن اسکلز نے ان کو ممتاز بنایا
اس میں سب سے پہلی چیز کہ یہ اسلام کی اولین خواتین، بلکہ کہنا چاہیے پہلی خاتون تھیں جو لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گھر کی بیبیوں کو ان سے لکھنا پڑھنا سکھایا، تو گویا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام میں پہلی استاد تھیں۔ لکھنے کی مہارت ہونے کی وجہ سے یہ بہترین کیلیگرافی کا کام بھی کرتی تھیں، یعنی قرآن کی آیات یا جو بھی مضامین ہیں ان کی بہترین طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ لکھنا کیلیگرافی کہلاتا ہے۔ اس اسکل میں بھی یہ مہارت رکھتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ان کا شاگرد مقرر کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد دوسرا وصف جس نے ان کو تاریخ میں ممتاز بنایا وہ ان کا وزڈم، دانائی اور حکمت کی دولت سے یہ مالا مال تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر امور میں ان سے نہ صرف مشورہ لیا کرتے بلکہ اکثر و بیشتر ان کے گھر کا وزٹ کرتے، وہاں آرام بھی فرماتے۔ اکثر و بیشتر یہ آپ کی میزبان ہوتی۔ حضرت شفا بنت عبداللہ کے پاس ایک کمبل تھا جو وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا کرتی، اور آپ جب بھی وہاں آتے اس کمبل کو استعمال فرمایا کرتے۔ یہ ان کی ایک قیمتی وراثت تھی جو ان کے انتقال کے بعد ان کی اولادوں کو ملی۔ علم طب میں بھی وہ ایک خاص مہارت رکھتی تھیں، اسی وجہ سے ہی ان کا لقب الشفا ہے۔ کچھ ایسی بیماریاں، تکالیف جن کا ان کے پاس بہترین علاج تھا، مثال کے طور پہ نملہ کا۔ نملہ ایک تکلیف ہے، ایک بیماری ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یا تو انسان کو اپنے جسم پہ چونٹیاں رینگتی محسوس ہوتی ہیں جس کو ہم سن ہو جانا کہتے ہیں، یا پھر ایک خطرناک چونٹی کے کانٹے سے جسم میں جو مواد، زہریلا مواد آ جاتا ہے، اس کا علاج یہ نملہ کہلاتا تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا سے کہا، جب کہ وہ حضرت حفصہ کے پاس بیٹھ کے ان کو کچھ لکھنا پڑھنا سکھا رہی تھیں، کہ شفا تم حفصہ کو نملہ کیوں نہیں سکھاتی؟ ہجرت یہ در حقیقت مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش، ان کے ایمان کی آزمائش اور ساتھ ہی ایک نئی زندگی کی طرف کا سفر تھا۔ اولین مہاجرین میں حضرت شفا کا نام بھی آتا ہے۔ ان کی لٹریسی، ان کا وزڈم اور ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے ان کے لیے خاص رتبہ مدینے میں مقرر کیا گیا۔ ان کو مدینے کی مارکیٹ کا انچارج بنایا گیا، مسروق امیر کے طور پہ ان کو مقرر کیا گیا۔ ان کا گھر مارکیٹ پلیس اور مسجد نبوی کے درمیان بنایا گیا۔ اس کا نام بیت الشفا تھا۔ یہاں پہ یہ ہیلنگ پروسیس بھی ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ پورے مارکیٹ کے معاملات پہ بھی ان کی گہری نظر ہوتی تھی۔ ان دکان دکان جانا، وہاں کے معاملات کو دیکھنا، فیصلے کرنا، یہ سب ان کے اختیار میں شامل تھا۔ خود ہی ہر دکان پر جاتیں، تمام معاملات کو دیکھتیں، گویا کہ یہ انسپیکٹر تھیں مارکیٹ کی۔ حضرت عمر کے دور میں فارملی طور پر ان کو اپوائنٹ کیا گیا مکے کے لیے بھی، گویا مدینے کے بعد اب یہ مکے کی مارکیٹ کی بھی انسپیکٹر رہیں۔ ان کے خاتون ہونے پر کسی کو بھی اعتراض نہ تھا۔ سنیے آپ نے کہانی شفا بنت عبداللہ کی۔ اگر ایسی خواتین ہماری تاریخ میں موجود رہیں جو ہمارے لیے مینار نور ہیں، جن کے نقش قدم پہ چلنا ہمارے لیے باعث افتخار ہے، کہاں وہ بہادر خواتین جو خود بھی بہادر، ان کی اولادیں بھی بہادر، ان کی نسل بھی بہادر، اور کہاں آج کل کی خواتین جن کو یہ بات بتائی جاتی ہے معاشرے کی طرف سے کہ آپ صنف نازک ہیں۔ ابھی تو ہم آگے چلیں گے اور ایسی خواتین کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے جنہوں نے ستون کے ستون اکھاڑ لیے یہودیوں کے ساتھ کامبیٹ کے لیے، یعنی جس وقت ان کے اوپر یہ بات آئی کہ اب ان کو اپنا دفاع خود کرنا ہے، تو اس وقت انہوں نے اتنی زبردست طریقے سے یہ سارا کام کیا۔ یہ وہ خواتین تھیں جو نہ چھپکلیوں سے ڈرتی تھیں، نہ ہی کاکروچ کو دیکھ کر چیخیں مارتی تھیں، بلکہ شاید ان کو دیکھ کر یہود اور کفار چیخیں مارتے ہوں۔ ہم اپنی بچیوں کی تربیت کس نہج پہ کر رہے ہیں؟ یہ بابا کی پری اور یہ لاڈلی اور یہ نازک اندام کلیاں، یہ صنف نازک نہیں ہیں۔ انہوں نے پوری قوم کا بوجھ اپنے کندھے پہ رکھنا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بھی، اگر آپ خاتون ہیں اور میرے لیکچر کو سن رہی ہیں، تو اپنے آپ کو بھی مضبوط بنائیے، ٹیلنٹڈ بنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خواتین کو، اور ان کے بعد آنے والے صحابہ کرام، حضرت عمر جیسے شخص نے بھی
کبھی بھی خواتین کو بحیثیت خاتون کے کسی کام کرنے سے نہیں روکا اگر وہ حدود اللہ کے اندر ہے تو، چاہے وہ جنگوں میں شرکت ہو، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، چاہے وہ فہم و فراست کی بات ہو، چاہے وہ علم کی بات ہو، چاہے درس و تدریس کی بات ہو، یا کوئی اور اسکل کی بات ہو، میڈیسن کی ہو کہ انجینئرنگ کی ہو، کسی بھی چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر آپ کے عقیدے درست ہیں اور آپ کو اپنی لمیٹیشن کا پتہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں مخاطب ہوں ان والدین سے بھی جو اپنی بچیوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار نہیں کرتے۔ جتنی زیادہ مضبوط ہمارے معاشرے کی عورت ہوگی، ماں ہوگی، اتنا زیادہ مضبوط یہ معاشرہ ہوگا۔ خواتین کے لیے ہمیشہ ہر زمانے میں جو مفکرین ہیں انہوں نے یہی تصور دیا ہے کہ اس معاشرے میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو گیا ہے، یہ خواتین کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھا معاشرہ دوں گا۔ بہادر مائیں بہادر معاشرے کی ضامن ہوتی ہیں۔ کمزور دل اور جذباتی خواتین ایک انتہائی جذباتی اور کمزور معاشرے کو آگے بڑھاتی ہیں۔ کا خیال رکھیے، اپنی ذہنی صلاحیتوں کا خیال رکھیے، اپنی پاورز کا خیال رکھیے، اور علم کا میدان ہو یا اسکل کا میدان ہو، آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور یقیناً ہم اور آپ غافل نہیں ہیں اپنی ذمہ داریوں سے، وہ ذمہ داریاں بھی پوری کریں گے اور آگے بھی بڑھیں گے، اور اپنے اندر جو اللہ نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اور ان تمام بہادر خواتین کے نقش قدم پہ چلنے کا عزم کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔